السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت۔ محترم بزرگ اور دوستو، سنیے، غور سے سنیے، دل سے سنو کہ یادگار عید کا قصہ کہ کل عید ہونے والی تھی، چاروں طرف خوشی تھی، سبھی نے اپنے اپنے حیثیت کے حساب سے نئے کپڑے اور میٹھی چیزیں خریدے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز سردار کے بچے اپنی ماں کے پاس آئے اور بولے، ماں کل عید ہے، سب لوگ نئے کپڑے پہنیں گے، لیکن ہمارے پاس کوئی نیا کپڑا نہیں ہے، پیوند لگے ہوئے ہیں، ہم عیدگاہ کیسے جائیں گے؟ ہمارے لیے بھی نئے کپڑے بنوا دیجیے۔ تو ماں نے سمجھا، بچوں، عید کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نئے کپڑے پہنے اور مٹھائیاں کھائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ سے توبہ، استغفار اور دعائیں کرے۔ بچوں کی ماں حضرت فاطمہ نے اس طرح سمجھایا، لیکن وہ رہے بچے ہی، انہوں نے ایک نہ سنی اور ہٹ بڑھتے ہی گئی، ماں کے نزدیک روتے ہی رہے۔ آخر صبح کی نماز کے بعد بچوں کو ساتھ لے کر اپنے شوہر عمر بن عبدالعزیز خلیفہ کے پاس پہنچی۔ مسجد میں خلیفہ یعنی مسجد میں تھے اور پرانا کپڑا پہنے ہوئے اور دعا کر رہے تھے، اللہ کے سامنے دعا مانگ رہے تھے رو رو کے کہ یہ اللہ ہمارے روزے قبول فرما، نمازیں قبول فرما۔ دعا کے بعد میں ان کی بیوی نے کہا، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور عید کی خوشیاں منا رہے اور آپ رو رہے ہیں۔ تو وہ بولے، پہلے تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے اپنے روزے قبول ہوئے یا نہیں، پھر خوشی مناؤ۔ اور بولے، میں اس لیے آئی تھی کہ بچے نئے کپڑوں کے واسطے رو رہے ہیں، تمہارے 1 مہینے کا تنخواہ اٹھا لو تاکہ بچوں کو کپڑے بھی لیں گے، عید بھی منائیں گے۔ تو عمر بن عبدالعزیز بولے، ٹھیک ہے، بولتا ہوں، میں ذمہ دار سے، خزانچی سے بولتا ہوں۔ تو جب بولے ذمہ دار کو تو کہ 1 مہینے کی تنخواہ دے دی جائے تاکہ ہم بھی ذرا بچوں کو کپڑے اور عید منا لیں، تو ذمہ دار خزانچی بولے کہ 1 مہینے کی کیا گارنٹی ہے، کیا گارنٹی ہے، قرضہ ہو جائے گا؟ تو بولے، ہاں برابر تم نے آنکھیں کھول دی، بولے میری، قرضہ ہوگا تو بچوں کو پرانا ہی دھو دھا کے کپڑے پہنائیں گے۔ زندگی بے بھروسہ زندگی ہے، مرنا گوارا ہے لیکن قرضہ گوارا نہیں۔ تو گھر میں تنگ کھانا مگر کسی کا منگ نہ ہو۔ تو اس طریقے سے بالکل صحابہ کے بھی یقین بنے ہوئے تھے، قرضہ وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ آگے سنیے محترم بزرگ اور دوستو، سنو، دل سے سنو، غور سے سنو کہ اذان خاموشی سے سنے، دل میں دہرائے تو 26 لاکھ نیکیاں ثواب ملتا ہے۔ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا رحمانو یا رحیمو، بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 بار پڑھے سوتے وقت۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی پڑھے۔ سورہ بقرہ کی 2 آیات یعنی آمن الرسول کے پاس سے 2 آیات پڑھے تو قبر کے عذاب سے حفاظت ہوگی۔ اور مسجد میں جھاڑو مارنے کا بھی ثواب بتایا ہے کہ جنت کے حور کا مہر ادا کیے، ایسے ثواب بے حساب ثواب رکھا ہے اللہ نے، مگر اپن بندے لینا چاہیے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ رکھو اور برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پہ بھروسہ رکھو، برا وقت آئے گا ہی نہیں۔ کام ایسا کرو کہ اللہ کو پسند آ جائے، برا مت سنو، برا مت دیکھو، اور برے کام کا برا نتیجہ تو اللہ نے آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر کتنے قیمتی دیا۔ کوئی ڈاکٹر یا حکیم کہے کہ کروڑوں روپے لے لو تو دیں گے کیا؟ نہیں دیں گے۔ تو اس لیے جتنا شکر کریں گے اور جتنی عبادت کریں گے اتنا کم ہے۔ تو سوچو سمجھو اور سنبھل جاؤ، وہ وقت آنے سے پہلے اپنے اعمال درست کر لو۔
محترم بزرگ اور دوستوں، مسلمانوں کی سب سے بڑی دولت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت ہے۔ اللہ اور رسول سے اپنے کو ایسی محبت ہو جانا چاہیے، کیسی کہ مال سے، دولت سے، اولاد سے اور جان سے بھی زیادہ محبت ہونا چاہیے اللہ اور رسول سے، تب کامیابی فرمایا ہے۔ تو ہمیں بس کام سے محبت ہو رہی، کیا اپنی آخرت کی صحیح زندگی شروع ہونے والی ہے، اس کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ 3 باتیں سوچو کہ اپن کیوں بھیجے گئے، کیا کرنا ہے، پھر کہاں جانا ہے۔ اپنا صحیح وطن، صحیح مکان، صحیح گھر اپنا آخرت میں ہے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ آپس میں صلح رکھو، ہل مل کر رہو، جید نہ کرو۔ شیطان نے جیت کی سزا، کیا شیطان نے جیت کی تو سجدہ نہیں کیا تو اس کا انجام کیا ہوا کہ جنت سے نکالا گیا۔ اور ماں باپ کی مانو خدا راضی ہوگا، اور سچ میں کامیابی ہے۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، اور نیت ویسی برکت، روح ویسے فرشتے۔ نیت اچھی رکھو، اللہ راضی ہو ایسے کام کرو، اور قبرستان جایا کرو، ہو سکے تو ہر جمعہ اگلے پچھلے گناہ اور مغفرت ہوتی ہے، اور ایمان مضبوط ہوتا ہے، اگلے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بولے سب مرحوموں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اور سبھی مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرے، ماں باپ کے لیے بھی دعا کرے۔ اللہ ہمیں توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، تمام عالم میں ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ بس تو پھر اللہ ہی اللہ اپنے کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔